الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 95 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ چونکہ یہود کا خصوصی طور پہ بیان ہو رہا ہے، چونکہ وہ یہ دعوے دار تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور خصوصاً جو مکے کے لوگ تھے ان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے دین پر ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ سارے لوگ تو کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اور دعویٰ تھا اتنے بڑے نبی کی امت ہونے کا، پیروکار ہونے کا، تو یہ معاملہ جو ہے اس کو کلیئر کرنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل صدق اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ سچ فرماتا ہے، اور وہ سچ کیا ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم اتباع کرو ملت ابراہیمی کا جو کہ اللہ کے دین پر یکسو ہو کر تھے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف ہو کے رہنا، یعنی اللہ کی طرف ہو کے رہنے والے تھے۔ وہ مشرک نہیں تھے، وہ کسی اور دین پر نہیں تھے، وہ دین اسلام پر تھے، وہ دین اسلام کے داعی تھے، نبی تھے، اور ان کی نسل سے جتنے بھی نبی آئے انہوں نے بھی اسی دین ابراہیمی کو، ملت ابراہیمی کو اپنایا، اور اسی پر ہی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی دین کا پرچار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، تم تو مشرک ہو، یعنی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم خانہ کعبے کے متولی ہو، تم خانہ کعبے کے مجاور بنے ہو، تم خانہ کعبے کے جو ہے وہ خادم ہو، اور حاجیوں کو تم جو ہے مفت میں کھانا پینا رہائش فراہم کرتے ہو، اور اس کو بڑی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہو، لیکن ساتھ میں صورتحال تمہاری یہ ہے کہ تم نے خانہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، یعنی دعویٰ ابراہیم علیہ السلام کی امتی ہونے کا، پیروکار ہونے کا، اور ساتھ میں شرک اتنا بڑا کہ سینکڑوں بت تم نے خانہ کعبے کے اندر رکھ دیے ہیں۔ اور پھر کس طرح سے تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہو، جبکہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، تم تو مشرک ہو۔ اب تاریخی حوالے سے، اور یہ جو بات ابھی آگے آ رہی ہے آیت نمبر 96، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96، یہ جو آیات 2-3 آگے آ رہی ہیں 96 97، اور بلکہ اس سے آگے 3-4 مزید آیات بھی، یہ ساری اس طرح کی آیات آج بھی بائبل کے اندر موجود ہیں۔ یعنی اس حوالے سے کہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ کوئی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں چلا رہا، یہ تو شروع سے چلا رہا ہے آدم علیہ السلام سے، اور پھر اس کو ری بلڈ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پھر بہت سارے پیغمبر ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو لہٰذا اس تاریخی تناظر میں اس دین کی حیثیت زمینی بیک گراؤنڈ کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، جو کہ نہ صرف قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے بلکہ آج بھی بائبل کے اندر یعنی فاران کا نام موجود ہے، مکے کا نام موجود ہے، خانہ کعبے کا تذکرہ موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ سارا کچھ جو قرآن میں یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ اور ان کو یعنی سب کو، مشرکین مکہ کو بھی یہ باور کرایا جا رہا ہے، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، کہ تم جس دین کے دعوے دار ہو نا، کہ تم اس کے پیروکار ہو اور ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، تو یاد رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ تھا جو بائبل میں ہے، جو قرآن میں ہے۔ جو تم لے کے پھر رہے ہو نا وہ نہیں ہے، یہ یہودیت اور عیسائیت یہ فیبریکیشن ہے تمہاری، جو تم نے خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ دین ابراہیمی نہیں ہے۔ تو لہٰذا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر خدا کا، سب سے پہلی مسجد اللہ کی جو بنائی گئی زمین کے اوپر، وہ بکہ میں ہے، ببکہ تھا، تو گویا مکہ کا پرانا نام بکہ ہے۔
مبارکن جو بڑی برکت والی ہے یہ مسجد، یہ خانہ کعبہ، وہدل للعالمین، اور یہ سراپا ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے خانہ کعبہ۔ اور اللہ نے اس کو اپنے حکم سے آدم علیہ السلام سے بنوایا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے بالکل زمین کے درمیان میں، بالکل زمین کے درمیان میں، میکسیکو سے لے کے انڈونیشیا جاپان تک کے فاصلے کو ناپا جائے، اور ادھر سے شمال جنوب کو بھی، تو یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے زمین کا وہ بالکل یہ مکہ بنتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے خانہ کعبے کو تعمیر کیا، اللہ کا حکم یعنی آیا اور آدم علیہ السلام نے اس کو اللہ کے حکم سے تعمیر کیا، تو سب سے پہلی جو مسجد جہاں بنائی گئی۔ اس کے بعد احادیث سے اور دیگر بہت ساری روایات ہیں جن سے یہ بات باور ہوتا ہے کہ 40 سال بعد جو ہے اللہ کے انبیاء علیہ السلام جب آتے رہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دیگر مساجد بنتی رہیں، لیکن 40 سال بعد بہرحال خانہ کعبے کے 40 سال بعد جو ہے بیت المقدس یعنی یہ تعمیر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو گویا مسجد ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے تاریخی حوالے سے نہ صرف قرآن میں بلکہ بائبل کے اندر بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا اللہ کا گھر جو ہے وہ خانہ کعبے میں بنایا گیا تھا۔ اور پھر جو ہے اس کو یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو ری بلڈ کیا گیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں اور اس میں مقام ابراہیم ہے، اور ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی کوئی اس خانہ کعبے میں، اس بیت اللہ میں آ جائے، داخل ہو جائے، تو وہ مامون اور محفوظ ہے، وہ امن والا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سب دنیا جانتی ہے کہ خانہ کعبہ اور اس کا سراؤنڈنگ جو ہے اس کے اندر آپ شکار تک نہیں کر سکتے، یعنی کوئی حلال جانور بھی ہے تو آپ اس کو بھی نہیں مار سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہاں پہ جا کے جب آپ داخل ہو جاتے ہیں تو پھر چجائے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کریں، آپ وہاں پہ کوئی جانور تک نہیں مار سکتے ہیں۔ اور تو اور حضرت یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بادشاہ تھا، کسی علاقے کا آیا وہاں پہ، اور وہ حج کرنے کے لیے آیا، تو اس کو جو ہے اس کے کپڑوں کے اوپر ایک حبشی، اس بادشاہ کا جو نام تھا وہ جبلہ بن ایہم جو ہے اس کا نام تھا۔ تو جبلہ جو ہے وہ طواف جب کر رہا تھا تو اس کے احرام کے اوپر، کپڑوں کے اوپر جو ہے کسی حبشی کا پاؤں آ گیا، تو اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے پیچھے ایک حبشی غلام تھا، اور اس بادشاہ کو غصہ آیا جبلہ کو، اور اس نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ تو اس حبشی غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، وہ خلیفہ تھے، ان کے شکایت کی کہ جی اس بادشاہ نے جو ہے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو میں نے تو جان بوجھ کے تو پاؤں رکھا نہیں ہے۔ طواف کی حالت میں جب اس طرح سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایسا ہو ہی جاتا ہے دھکم پیل تھوڑی بہت، تو میں نے تو جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا اور اس نے مجھے تھپڑ مار دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بادشاہ اپنے علاقے کے ضرور ہو، لیکن یہاں خانہ کعبے کے اندر کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہاں پہ سب برابر ہیں، تم اس غلام کے بالکل برابر ہو، اور تم نے یہ زیادتی کی ہے، اس نے جان بوجھ کے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، یہ اچانک سے اس کا پاؤں پڑ گیا تھا، تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تم اس کے مقابلے میں جا کے اس کو تھپڑ مارو۔ تو لہٰذا اب یہ ہے کہ تم اس سے معافی مانگو، یہ تمہیں معاف کر دو تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ یہی تقاضا ہے انصاف کا۔ تو وہ بادشاہ جو ہے اب اس کے اندر اب تک اسلام کوئی صحیح طرح سے شریعت نہیں کیا تھا، تو اس نے کہا جی میں بادشاہ ہوں اور یہ تو میری توہین ہے کہ میں اسے معافی مانگوں یا یہ کہ جی میں تھپڑ کھاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ اسلام کے اندر ویسے بھی کوئی کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کر سکتا، اور پھر یہ خانہ کعبہ ہے تو تم نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کے سوا اور کوئی صورت ہی نہیں ہے۔
تو اس نے کہا چلے مجھے آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں سوچ لوں کہ میں ان میں دو میں سے کون سا آپشن اڈاپٹ کرتا ہوں۔ تو جناب وہ رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل گیا اور اپنے علاقے میں جا کے مرتد ہو گیا۔ تو یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہاں پر جب کوئی آ جاتا ہے تو پھر یہاں پہ لڑائی جھگڑا، کوئی گالم گلوچ، کوئی اونچی آواز سے بات کرنا بالکل منع ہے۔ کسی کے ساتھ بھی، جانوروں تک کے ساتھ بھی کوئی بندہ کوئی ظلم زیادتی، اور حتیٰ کہ کوئی حلال جانور کو بھی وہاں پہ شکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی خانہ کعبے کا جو حج ہے وہ فرض ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس کے راستے پر چلنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے مختصر الفاظ میں بالکل یہ واضح فرما دیا ہے کہ خانہ کعبے کا حج فرض تو ہے لیکن ان پر ہے جو استطاعت رکھتے ہیں۔ اب استطاعت کتنی ہے، اس کے لیے علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے یہ تمام تر آیات کو، روایات کو، احادیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یعنی قول و فعل کو دیکھ کے یہ کہا ہے کہ فارغ من حاجتہ الاصلیت، یعنی جس کے پاس جو مال ہے وہ فارغ ہو اس کی حاجت اصلیہ سے۔ اب یہ کہ حاجت اصلیہ ہے کیا؟ حاجت اصلیہ میں فقہاء نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی جو حاجت ہے وہ ہے اس کا گھر، کہ اس کے پاس گھر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، قیمتی ہے، جیسا بھی ہے، اس کی ضرورت کے مطابق ہر ایک انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کا گھر ہوتا ہے۔ تو اب جو گھر ہے اس کی ضرورت کا، چاہے وہ کتنا بھی قیمتی ہے، وہ لاکھوں میں ہے، وہ کروڑوں میں ہے، وہ اربوں میں ہے، وہ خربوں میں ہے، اس گھر کے اوپر بہرحال نہ زکوٰۃ ہے، نہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی یعنی اس کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے۔ تو یہ گھر اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ دوسری جو حاجت اصلیہ ہے وہ ہے اس کا کاروبار، وہ اس کا کھیت ہے، وہ کھلیان ہے، وہ باغ ہے، وہ زمین ہے، وہ دکان ہے، وہ مکان ہے، وہ کوئی بھی بزنس ہے، وہ فیکٹری ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنی فیملی کا پیٹ پالتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو یہ جو بزنس ہے ظاہر ہے وہ کروڑوں کی زمین بھی ہو سکتی ہے، وہ لاکھوں کی ہو سکتی ہے، وہ اربوں خربوں کی ہو سکتی ہے، وہ فیکٹری بھی اسی طرح سے اربوں خربوں کی ہو سکتی ہے، وہ رینٹ کا کوئی کاروبار ہے، گاڑیاں ہیں، کوئی رینٹ پہ دیتا ہے، یا مکان رینٹ پہ دیتا ہے، یا دکانیں رینٹ پہ دیتا ہے۔ تو اب ان چیزوں پر نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ ان کی وجہ سے حج ہوتا ہے، مطلب حج فرض ہوتا ہے۔ ہاں، ان رینٹ کی جو آمدنی ہے، دکانوں کی، مکانوں کی، گاڑیوں کی، یا فیکٹری کی جو آمدنی ہے، یا زمین کی، باغ کی جو آمدنی ہے، وہ آمدنی اگر اتنی بنتی ہے کہ وہ بندہ اس اپنی ضروریات بھی پوری کر لیتا ہے اور حج کے لیے اس کے پاس اتنے یعنی ایکسٹرا پیسے بچ جاتے ہیں کہ جس سے وہ جا سکتا ہے حج پہ، یعنی اس کا کرایہ ہے ہوائی جہاز کا یا شپ پہ جاتا ہے، یا جو بھی اس کے پاس مطلب جس سورس سے وہ جانا چاہتا ہے، تو وہ تمام تر ضروریات اس کی یعنی پوری ہو سکتی ہیں آنے جانے کی ان پیسوں سے جو اس کے پاس ہیں۔ ان پیسوں کے علاوہ جن سے اس کا گھر چلتا ہے، جس سے اس کا کاروبار چلتا ہے، جس سے اس کی اپنی ضروریات جو گھریلو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، ان کے علاوہ وہ پیسے ہیں، اور وہ پیسے فلفل ہوتے ہیں اس کی آمد و رفت کے لیے، آنے جانے کے لیے، اور اس کا پیچھے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی اس کے گھر میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کی گھریلو تمام تر ضروریات میں۔ تو یہ جو ہے دوسری حاجت اصلیہ ہوگی۔ اور تیسری حاجت اصلیہ ہے اس کی سواری۔ اب اس کے پاس کوئی جانور ہے سواری کا، یا اس کے پاس سائیکل ہے، یا اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، یا اس کے پاس کار ہے، یا اس کے پاس کوئی بہت قیمتی کروڑوں کی گاڑی ہے، تب بھی اس کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، چونکہ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، ان بنیادی ضرورتوں کے علاوہ جب اس کے پاس پیسے ہوں گے جو اس کے ان بنیادی ضرورتوں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، اور جب وہ ان کو ادھر حج کے لیے لگائے گا تو پھر جو ہے اس کی استطاعت ثابت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس کی صحت ہے، اس کی راستہ ہے، مامون ہونا، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ بہرحال تو یہ استطاعت ہے مالی طور پہ، کہ اس کے اوپر جب مالی طور پہ اتنا وہ مستحکم ہوگا تو پھر اس کے اوپر جو ہے حج فرض ہوگا۔
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جس نے کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ رب العزت تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی فرض کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ یاد رکھیں، انکار کرنا، نماز فرض ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے، زکوٰۃ فرض ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے، چھوڑنے سے گناہ گار ہوگا مگر جب وہ حج نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اگر اس کا انکار کرے گا کہ حج فرض نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ تو موٹی سی بات یہ ہے کہ کسی بھی فرض کا انکار کفر ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے بھی انکار کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے فرض سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالی تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی فرما برداری کرے، کوئی حج کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں، اس لیے کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے یا ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کی ناراضگی سے بچیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمانوں، ظالموں، کافروں، مشرکوں، منافقوں کے لیے جہنم بنائی ہے، اور اپنے فرما برداروں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، اے اہل کتاب، اے یہودی عیسائیو، یہ بتاؤ تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، اور اللہ تعالی تو شاہد ہے، گواہ ہے اس بات پر کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ اللہ کے سامنے ہے، تم اللہ سے چھپ تو نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری کتابوں کے اندر جو اللہ نے تم پر نازل کی تھیں، یعنی انبیاء علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تورات، زبور، انجیل، تو وہ تمہارے پاس موجود ہیں، اور ان کے اندر ابھی بھی توحید خالص موجود ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن موجود ہے، احوال موجود ہے، اور پھر بھی تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ نے بار بار کہہ دیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کتاب یعنی تورات، زبور، انجیل، بائبل کے اندر اس طرح سے وضاحت کے ساتھ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے کہ یہ اپنے بیٹوں سے کہیں زیادہ اس بات کو جان اور پہچان چکے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے مدینے کے اندر، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے بیٹوں سے بھی کہیں زیادہ یقین کے ساتھ پہچان لیا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں آپ اپنے علماء سے سنتے چلے آ رہے تھے، اپنی کتابوں میں پڑھتے چلے آ رہے تھے، تورات، زبور میں، یہ وہی نبی ہیں۔ یعنی کسی اپنے بیٹے کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے جو احوال ہیں وہ ہمیں یقینی طور پہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا صورتحال ہے، مگر نبی کے بارے میں جتنی بھی پریڈکشنز موجود تھیں یا سنتے چلے آ رہے تھے یا پڑھی تھیں، اور آپ کو دیکھنے کے بعد تو ذرا بھی شک نہیں رہا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا سنا۔ تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹوں سے کہیں زیادہ یقین کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان اور پہچان لیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیسے انکار کر سکتے ہو، یعنی تم کیوں کرتے ہو انکار اللہ کی آیات کا، کہ جب تمہیں سب کچھ واضح ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ موجود ہیں یہ ساری باتیں توحید کی، رسالت کی، اور پھر بھی تم انکار کر رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا سا موقع دے دیا ہے تو کیا اب تم جو ہے اسی پر مرنا چاہتے ہو؟
تو فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل کتاب سے یہ فرمائیے کہ اے اہل کتاب یہودی و عیسائیو، تم کیوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، اور اس بندے کو روکتے ہو کہ جو دین حق کو اپنانا چاہتا ہے تم اس کو بھی روکتے ہو۔ چنانچہ یہودیوں کے جیسے میں نے بتایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کا جیسے واقعہ اس آیت کے ذریعے سے بآسانی سمجھ آ جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا دیکھ کے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں میں نے پڑھ رکھا ہے، اور یہ مدینے کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے اپنا اسلام اس بات چھپائے رکھی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے پہچان لیا ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم تو لوگوں کو بتا رہے تھے، تورات زبور کو پڑھ کے ہم تو لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ وہ نبی آیا چاہتا ہے، اس کا یہ زمانہ ہے، یہ اس کا مقام ہجرت ہے، اور ساری باتیں اور سارا کچھ ہم تو پڑھ چکے تھے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو یہودی ہیں یہ یعنی ان کے اندر ایک ٹیڑھا پن ہے اور یہ بہت یعنی خرابت مچائیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ کسی طرح سے ان کو ہدایت ملے، لہٰذا میں ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، آپ یہودیوں کے بڑے بڑے جو رؤساء ہیں ان کو بلائیے، ان سے پوچھئے میرے بارے میں کہ تم عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، تاکہ ان کے لیے کچھ ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں سائڈ پہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ بھائی تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے آپ کو نبی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام جو تمہارے بہت بڑے عالم ہیں یہودیوں کے، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بہت بڑا ہمارا عالم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر وہ مجھے مان لے، تم کہتے ہو کہ وہ عالم ہے، تو عالم اگر یہ پہچان لے کہ تمہاری تورات زبور میں لکھا ہوا ہے میرے بارے میں، اور وہ تمہیں بتا دے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں پریڈکشن دی جا رہی ہے اتنے عرصے سے، اور وہ مان لے، تو تم کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی توبہ توبہ، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا عالم آپ کو کیسے نبی مان لے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ مان لے تو پھر یعنی ہمارے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے کہ ہم کیسے نہ مانیں، وہ تو اتنا بڑا عالم ہے، وہ تو مان لے تو پھر تو اس کا مطلب ہے سچ ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا معاشر یہود، یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہم سب کو بتاتے چلے آ رہے ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہے، جن کی نعت و صفت یہ وہی نبی ہیں، لہٰذا ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ان کو نبی مان لیں۔ میں نے تو ان کو نبی مان لیا ہے، تم بھی مان لو۔ تو اسی وقت ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ خراب ہے، یہ فلاں 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 فلاں۔ اس وقت جو ہے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اسی ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہ یہودی ایسے نہیں مانیں گے، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی یہ پہلے کیا کہہ رہے تھے اور جب میں آیا ہوں تو ابھی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے اندر یہی بدبختی ہے کہ یہ ٹیڑھا پن ان کے اندر ہے، جس کی وجہ سے یہ حق کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اس سرکشی کی وجہ سے یہ حق کو جان کر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس کا یعنی ایک ثبوت یہ، دوسرا یہ کہ آج بھی تورات میں، زبور میں، انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے، اس کے باوجود یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ ان کی یعنی ہٹ درمی ہے، سرکشی ہے۔ اچھا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے لوگوں کو؟ یعنی ایک تو تم خود بھی نہیں مانتے ہو، جان بوجھ کر نہیں مانتے ہو، انکار کرتے ہو، اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہو کہ تم نہیں مان لاؤ، اور تم جانتے ہو اس بات کو، تم گواہ ہو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ محض سرکشی ہے، یہ ہٹ درمی ہے، یہ بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے اسلام کی جو تمہارے دلوں میں ہے،
رسول اللہ کی جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ کی، لہٰذا تم جان بوجھ کر انکار کر رہے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اس کا تو تم انکار نہیں کر سکو گے کہ تم نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ لہٰذا گویا تم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم نے حق کو جان بوجھ کر اس کا انکار کیا، اس کو ٹھکرایا، اور اس پاداش میں کل تم جب جہنم میں جاؤ گے تو تم اس کا انکار نہیں کر سکو گے کہ تمہیں خواہ میں سزا دی گئی ہے۔ اس لیے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تو تمہارے ان اعمال سے غافل ہے ہی نہیں، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہارے کیا کرتوت ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جو تمہیں ڈیوریشن دیا ہے اس ایگزامینیشن سینٹر میں دنیا میں کچھ کرنے کے لیے، تو وہ کر لو، اس لیے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ساری راہیں جو ہیں جنت دوزخ کی وہ واضح کر دی ہیں۔ اب تم چاہو تو شکر گزار بندے بن کے جنتی بن جاؤ، اور چاہو تو کفر کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اور اس طریقے سے جہنم میں جا گرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس لیے کہ تم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو، یعنی تمہیں یہ آپشن ہے، تم کون سی راہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ جان بوجھ کے تم آخری نبی کا انکار کر کے اور اس طرح سے جہنم خرید کے اپنی مرضی سے جہنم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو بھی کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت تمہاری ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ اور اللہ کے آخری نبی کو مان لو، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح ہے اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔